الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ آج ہم شرح نحو میر میں چوتھا سبق پڑھیں گے جو کہ جملہ انشائیہ کی تعریف اور تقسیم کے بارے میں ہے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف: ما لا يقال لقائله صادق او كاذب، ما لا يقال لقائله صادق او كاذب، یعنی یہ وہ جملہ ہے جس کی کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف ہونے کا دار و مدار خبر دینے پر ہے، اور جملہ انشائیہ کا کہنے والا خود اپنی طبیعت میں کلام پیدا کرتا ہے، کسی واقعہ کی خبر نہیں دیتا، جیسے اضرب، مار تو ایک مرد۔ جملہ انشائیہ کی قسمیں: جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں: امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، ندا، عرض، قسم، تعجب۔ اہم بات: مذکورہ بالا اقسام کے علاوہ جملہ انشائیہ کی چند اور قسمیں بھی ہیں، جیسے دعا، افعال مدح ذم، افعال مقاربہ، تحزیز، کم خبریہ، ربا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف علیہ رحمت نے صرف 10 قسمیں کیوں بیان کی؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انشاء 2 قسم پر ہوتا ہے، ایک انشاء طلبی اور دوسرا انشاء غیر طلبی۔ مذکورہ بالا 10 اقسام انشاء طلبی کی ہے۔ سب سے پہلا قسم جملہ انشائیہ کا وہ ہے امر۔ امر کی تعریف: امر کا لغوی معنی ہے حکم کرنا، باب نصر سے ہے، اور اصطلاح میں جملہ امریہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے، جیسے اضرب، مار تو ایک مرد۔ اضرب کی تعریف: اضرب صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم۔ اضرب صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل امر حاضر معلوم۔ انت ضمیر مستتر، اس کا فاعل، یعنی فعل امر کے اندر جب واحد کا صیغہ ہو تو اس کے اندر انت ضمیر نکالیں گے جو اس کا فاعل ہوگا مرفوع محلاً۔ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ انشائیہ امریہ ہوا۔ امر کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ حکم، یعنی جب اعلیٰ ادنا کو حکم کرے، جیسے اقیم الصلاۃ۔ دوسرا درجہ دعا اور عرض کا ہے، جب ادنا اعلیٰ سے طلب کرے، جیسے رب اغفر لی۔ اور تیسرا درجہ التماس ہے، جب مساوی سے طلب کرے، جیسے ایتی بالدراجۃ۔ دوسرا قسم جملہ انشائیہ کا وہ ہے نحی۔ نحی کی تعریف: نحی کا لغت میں معنی ہوتا ہے روکنا۔ اصطلاح میں جملہ نحیہ وہ ہوتا ہے جس میں متکلم مخاطب کو کسی کام سے روکیں، جیسے لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد۔ پھر لا تضرب کی ترکیب کیسے کریں گے؟ تو وہ یوں ہوگی: لا تضرب صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل نحی حاضر معلوم۔ اس کے اندر بھی انت کی ضمیر نکالیں گے جو اس کا فاعل ہوگا۔ انت ضمیر مستتر، یعنی پوشیدہ ہے اس کے اندر، اس کا فاعل جو مرفوع ہے محلاً، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ نحیہ ہوا۔ جملہ انشائیہ کا تیسرا قسم استفہام ہے۔ استفہام کی تعریف: استفہام باب استفعال سے مصدر ہے، مادہ فہمن بمعنی سمجھنا ہے۔ استفہام کی لغوی معنی پوچھنا اور سوال کرنا ہے۔ اصطلاح میں جملہ استفہامیہ وہ ہوتا ہے جس میں ناواقف متکلم واقف مخاطب سے کسی نامعلوم چیز کے بارے میں سوال کرے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ یہاں پر حل حرف استفہام ہے۔ حل ضرب زید کی ترکیب: حل حرف استفہام، ضربہ صیغہ واحد مذکر عائب، فعل ماضی معلوم، زیدن اس کا فاعل مرفوع بضمہ لفظاً، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ استفہام کی قسمیں: استفہام کی 2 قسمیں ہیں، استفہام حقیقی، استفہام مجازی۔ اس لیے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہ ذوی العقول ہے یا غیر ذوی العقول۔ اگر ذوی العقول ہے تو استفہام حقیقی ہوگی، اور اگر غیر ذوی العقول ہے تو استفہام مجازی ہوگی۔
ایک لفظ استخبار ہے۔ کبھی کبھی حروف استفہام کا استعمال واقف متکلم بھی کرتا ہے، ایسے مواقع میں اس کو استخبار کہتے ہیں۔ لہذا تمام قرآنی استفہام جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے اس کو استخبار کہا جائے گا، جیسے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بھلا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جملے انشائیہ کا چوتھا قسم تمنی ہے۔ تمنی کی تعریف۔ تمنی کا لغت میں معنی ہوتا ہے آرزو کرنا، خواہش کا اظہار کرنا، اور اصطلاح میں جملہ تمنائیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم اپنے آرزو کا اظہار کرے، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا۔ اب اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ لیتا اس میں ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے لیتا، اور اس کا عمل یہ ہے کہ یہ ناصب للاسم و رافع للخبر، یہ اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے۔ مثال مذکور میں زیدن اس کا اسم ہے جس کو نصب دیا گیا ہے، اور حاضرن اس کا خبر ہے کیونکہ اسے رفع دیا گیا ہے۔ لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل ناصب للاسم و رافع للخبر، زیدن اس کا اسم منصوب بالفتح لفظا، حاضر اس کی خبر مرفوع بضمہ لفظا۔ لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ تمنائیہ ہوا۔ پانچویں قسم جملہ انشائیہ کی وہ ہے ترجی۔ ترجی کی تعریف۔ ترجی کا لغت میں معنی ہوتا ہے امید کرنا، اور اصطلاح میں جملہ ترجیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم اپنے امید کا اظہار کرے، جیسے لعل عمرا غائب، شاید کہ عمر غائب ہو۔ لعل عمرا غائب کی ترکیب۔ لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل ناصب للاسم و رافع للخبر، عمرا اس کا اسم منصوب بالفتح لفظا، غائب اس کی خبر مرفوع بضمہ لفظا۔ لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ترجیہ ہوا۔ تمنی اور ترجی میں فرق۔ تمنی اور ترجی میں دو طرح کے فرق ہیں۔ پہلا فرق، تمنی کا استعمال ممکن اور ناممکن دونوں کاموں میں ہوتا ہے، جبکہ ترجی کا استعمال صرف ممکن کاموں میں ہوتا ہے، ناممکن کاموں میں نہیں۔ جیسے لیت الشباب یعود یوما، کاش کی جوانی کسی دن لوٹ آئے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن لعل شباب یعود یوما، شاید کی جوانی کسی دن لوٹ آئے نہیں کہہ سکتے۔ دوسرا فرق، ترجی کا استعمال پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں طرح کے کاموں میں ہوتا ہے، جبکہ تمنی کا استعمال صرف پسندیدہ کاموں میں ہوتا ہے، ناپسندیدہ کاموں میں نہیں۔ جیسے لعل سلطان یقتلنی، شاید کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن لیت سلطان یقتلنی، کاش کہ بادشاہ مجھے قتل کر دے نہیں کہہ سکتے۔ چھٹی قسم جملہ انشائیہ کا عقود ہے۔ عقود کی تعریف۔ عقود جمع ہے عقد کی۔ عقد کا لغت میں معنی ہوتا ہے گرہ باندھنا، اور اصطلاح میں جملہ عقودیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے دو آدمی آپس میں معاملہ طے کرے، جیسے بیعتو میں نے بیچا، اشتریتو میں نے خریدا۔ بیعتو کی ترکیب۔ بیعتو فعل تو اس میں ضمیر اس کا فاعل، اس قسم کے ضمیر کو ضمیر بارز کہا جاتا ہے جو ظاہر ہو کر پڑھی جائے اور آنکھوں سے نظر آئے۔ بیعتو میں جو تو ہے اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں جو کہ ظاہر ہے، اور یہ ضمیر بارز بیعتو کے لیے فاعل ہوگی۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ عقودیہ ہوا۔ اسی طرح اشتریتو کی ترکیب ہوگی۔ اشتریتو فعل تو اس میں ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائیہ عقودیہ ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ دونوں جملے بیعتو اشتریتو یہ دونوں اس وقت جملہ انشائیہ ہوں گے جب معاملہ طے کرتے وقت ان کو بولا جائے، اور اگر معاملہ طے کرنے کے بعد ان کے ذریعے خبر دی جائے تو یہ جملہ خبریہ ہوں گے، جملہ انشائیہ
نہیں ہوں گے۔ ساتویں قسم جملے انشائیہ کی وہ ہے ندا۔ ندا کی تعریف۔ ندا کا لغت میں معنی ہوتا ہے آواز دینا، اور اصطلاح میں جملہ ندائیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم مخاطب کو اپنی طرف متوجہ کرے، جیسے یا اللہ، اے اللہ۔ یا اللہ کی ترکیب۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے۔ یا حرف ندا قائم مقام دستے دا ادعو دی۔ یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ہے۔ ادعو فعل، انا اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل، واحد متکلم پہلے مضارع کا سیاح ہے، اس میں انا ضمیر نکالیں گے، یہ انا ضمیر مستتر اس کا فاعل ہو جائے گا۔ لفظ اللہ منادا یعنی مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ندائیہ ہوا۔ جہاں ندا ہوگی وہاں چار چیزیں آئے گی۔ پہلا منادی۔ منادی کہتے ہیں پکارنے والے کو، یعنی پکارنے والے کو منادی کہتے ہیں۔ دوسرا ہے منادا جس کو پکارا جائے۔ تیسرا ہوتا ہے حرف ندا، یہ حروف ندا 5 ہے جس کے ذریعے سے ندا دی جاتی ہے۔ اور چوتھا مقصود بالندا یا جواب ندا ہے جس وجہ سے پکارا جائے یا جس مقصد کے لیے پکارا جائے، جیسے یا اللہ اغفر لی، یا حرف ندا، اللہ منادا، اغفر لی مقصود بالندا یا جوابی ندا ہے۔ اس زمانے میں اہم باتیں یہ ہے کہ ندا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ندائے حقیقی اور دوسری ہے ندائے مجازی۔ اس لیے کہ جس کو ندا دی جا رہی ہے اگر ذوی العقول ہے تو ندا حقیقی ہوگی، اور اگر غیر ذوی العقول ہے تو ندا مجازی ہوگی۔ جیسے قرآن مجید میں زمین کو ندا دے کر فرمایا یا ارض ابلعی ماءک، ندا میں منادا کا حاضر ہونا شرط ہے ورنہ ندا مجازی ہوگی۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مقصود بالندا کا جملہ انشائیہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ آٹھویں قسم جملے انشائیہ کی عارض ہے۔ عارض کی تعریف۔ عارض کا لغت میں معنی ہوتا ہے پیش کرنا، اور اصطلاح میں جملہ عارضیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم مخاطب کو نرمی کے ساتھ کسی کام پر ابارتا ہے، جیسے الا تنزل بنا بتصیب خیرا، اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بہتری کو پہنچے۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، الا تنزل بنا بتصیب خیرا، اب ہمارے پاس کیوں نہیں آتے تاکہ آپ بہتری کو پہنچے، کیونکہ یہاں الا تنزل بنا جملے انشائیہ ہے اور تصیب خیرا جملہ خبریہ ہے، اور خبریہ کا عطف انشائیہ پر درست نہیں، لہذا اس کی تعویل کر کے ترکیب کی جائے گی۔ تعویل یہ ہے، الا یکون منک نزول فیکون اصابت خیر منی، الا حرف عرض، الا حرف عرض، یکون فعل ناقص، یکون فعل ناقص، من کا ظرف مستقر اس کی خبر، ظرف مستقر اس کی خبر مقدم، نزول اس کا اسم، نزول اس کا اسم ہوگا، یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ معطوف علیہا ہوا۔ فا عاطفہ، فیکون میں فا عاطفہ، یکون فعل ناقص، اصابت خیر مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ اس کا اسم ہوگا، منی ظرف مستقر ہو کر اس کی خبر ہوگی یکون کی، یکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبریہ معطوفہ ہو جائے گا۔ نویں قسم جملے انشائیہ کی ہے قسم۔ قسم کی تعریف۔ قسم کا لغت میں معنی ہوتا ہے قسم اٹھانا، اور اصطلاح میں جملے قسمیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم کسی بات پر قسم اٹھائے، جیسے واللہ لأضربن زیدہ، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا۔ اب اس کی ترکیب کریں گے، یہاں پر واو حرف جر ہے برائے قسم، وہ حرف جر ہے برائے قسم، لفظ اللہ مقسم بھی مجرور ہے، مقسم یعنی جس پر قسم کھایا جائے،
اسے مقسم بھی کہتے ہیں۔ اللہ مقسم بھی مجرور ہے، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوا، متعلق ہوا فعل مقدر کا۔ یہاں پر ہم فعل مقدر نکالیں گے اقسمو، پھر یہ اقسمو سیغہ واحد متکلم فعل مضارع معلوم، اور اس کے اندر ضمیر ہے جو ضمیر مستتر معبر بانا ہے، یعنی انا اس کے اندر ضمیر مستتر ہے جو اس کا فاعل ہے۔ پھر یہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قسم ہوا، سو واللہ قسم ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر۔ پھر اس کے بعد لأضربن فعل مستقبل معلوم مؤکد بالام تاکید و نون ثقیلہ، اس کے ابتدا میں جو لام آیا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ آیا ہے، اس کی وجہ اس میں تاکید پیدا ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مؤکد بالام تاکید و نون ثقیلہ۔ اس میں بھی ضمیر نکالیں گے اور وہ ہے انا، اس میں ضمیر انا مستتر اس کا فاعل، زیدن اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جواب قسم ہوا، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ انشائیہ قسمیہ ہوا۔ 10ویں قسم جملے انشائیہ کی تعجب ہے۔ تعجب کی تعریف، تعجب کا لغت میں معنی ہوتا ہے حیرانگی، اور اصطلاح میں جملہ تعجبیہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے متکلم کسی بات پر حیرانگی کا اظہار کرے، جیسے ما احسنہ و احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے یا کس چیز نے اس کو حسین بنا دیا ہے۔ ما احسنہ و احسن بھی کی ترکیب، ما احسنہ کی ہو ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر زیدن رکھنے سے ترکیب آسان ہو جائے گی، یعنی عبارت یوں ہوگی ما احسن زیدن۔ اب اس کی ترکیب 3 طرح سے ہو سکتی ہے۔ پہلی ترکیب برمذہب فرا ما احسن زیدن، یہاں پر ما ایو شیئن کے معنی میں ہے، یعنی ایو شیئن احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین کر دیا۔ اب ترکیب یوں ہوگی ما بمانے ایو شیئن، ایو مضاف شیئن مضاف الیہ، سو مضاف مضاف الیہ مل کر ہوا مبتدا، ما بمانے ایو شیئن ہو کے مبتدا ہوا۔ احسن فعل ماضی، اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ یعنی ضمیر مستتر اس کا فاعل جو لوٹتی ہے شیئن کی طرف ہو۔ زیدن مفعول بھی، فعل بفاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا مبتدا ایوشین یا ما کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا۔ دوسری ترکیب اس کی یوں کریں گے جو برمذہب سیبویہ کے ہے، ما احسن زیدن یعنی شیء عظیم احسن زید، یعنی کس بڑی چیز نے زید کو حسین کر دیا۔ اب ترکیب یوں ہوگی ما بمانے شیء عظیم، شیء موصوف عظیم صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا ہو جائے گی، اور باقی تو احسن فعل ماضی اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ اس کا فاعل جو شیء ان کی طرف لوٹتی ہے، زیدن مفعول بھی، فعل بفاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہوا ما بمعنی شیء عظیم کے جو مبتدا ہے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا۔ یہاں پر شیء میں تنوین تعظیم کی ہے، جس سے اس میں تخصیص آ گئی ہے، اور اس میں تنوین تعظیم کی اس وجہ سے مانی گئی تاکہ اس میں تخصیص پیدا ہو کر مبتدا ہونا صحیح ہو جائے، کیونکہ مبتدا نکرہ نہیں ہوا کرتا۔ تیسری ترکیب امام اخفش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما بمانا الذی ہے، ما احسن زیدن یعنی الذی احسن زیدن شیء عظیم۔ اب ترکیب یوں ہوگی ما موصولہ بمانے الذی، ما موصولہ بمانے الذی، احسن زیدن فعل بفاعل و مفعول بھی ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر ہوا مبتدا، شیء عظیم موصوف صفت مل کر ہوا خبر مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ تعجبیہ ہوا۔ مندرجہ ذیل جملوں کی
ترکیب کر کے واضح کرے کہ یہ جملے انشائیہ کی کون سی قسم ہے۔ اسلمو، اسلام لے آؤ۔ اسلمو فعل امر کا صیغہ ہے اور اس کے آخر میں جو واو ہے یہی اس کا ضمیر بارز یعنی فاعل ہے۔ اسلمو فعل امر حاضر معلوم اور واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ لا تکفرو، لا ناہیہ، تکفرو فعل، واو اس کے آخر میں جو واو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر بارز ہے اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ نہیہ ہوا۔ لعل الساعۃ قریب، شاید قیامت قریب ہو۔ لعل حرف از حروف مشبہ بالفعل، الساعۃ اس کا اسم اور قریب اس کی خبر، لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ ترجیہ ہوا۔ من جاء کون شخص آیا۔ من اسم استفہام محلاً مرفوع مبتدا، من کیا ہے؟ ہاں من ہے اسم استفہام محلاً مرفوع مبتدا، اور جاء فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر یہ فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر ہوئی۔ من مبتدا کی خبر ہوئی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ استفہامیہ ہوا۔ کبر آپ تکبیر کہیں۔ کبر فعل امر حاضر معلوم، انت اس میں ضمیر مستتر اس کا فاعل، اس کے اندر انت ضمیر مستتر نکالیں گے، انت ضمیر مستتر ہے اس میں کیونکہ واحد کا صیغہ ہے۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا۔ لیت زیدن عالم، کاش زید عالم ہوتا۔ لیتا حرف از حروف مشبہ بالفعل ناصب للاسم و رافع للخبر، زیدن اس کا اسم منصوب بالفتحہ لفظاً، عالم اس کی خبر مرفوع بضمہ لفظاً، لیتا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ انشائیہ تمنائیہ ہوا۔